السلام علیکم، جشن آزادی مبارک۔ اپنے چینل مانو ٹاکیز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 14 اگست ہے۔ آج سے ٹھیک 73 سال پہلے ایک عظیم اسلامی ریاست کے صورت میں اس دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ہم بچپن سے ہی اپنے آباء و اجداد کی عظیم قربانیوں، جدوجہد، انتھک محنت، لگن، عشق اور جنون کی داستانیں سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے عشق، لگن اور عقل کے بغیر پاکستان وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم ہر سال 14 اگست بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ اس دن تقریبات منائی جاتی ہیں، گلیوں میں، سڑکوں پہ، عمارتوں پہ چراغاں ہوتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، قومی ترانے پڑھے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، سرکاری اور نجی سطح پر تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنا 73واں جشن آزادی بھی بڑی دھوم دھام سے منایا، باجے بجا کر، آتش بازی کر کے، روڈ بلاکس کر کے، گلیوں میں بنا سائلنسر موٹر بائکس دوڑا کر، گاڑیوں میں تیز آواز میں ملی نغمے بجا کر، بیچ سڑک پر ان نغموں پر رقص کر کے، عمارتوں اور درختوں پر چراغاں کر کے، چھتوں پر جھنڈے آویزاں کر کے خوب دھوم دھام سے یہ جشن آزادی بھی منایا گیا۔ الحمدللہ اب ہم سرخ روح ہو گئے ہیں اپنے وطن کے سامنے۔ اب 1 سال تک ہم بالکل سکھ اور چین سے جئیں گے، کیونکہ ہم نے اس سال بھی اپنا جشن آزادی منا کر اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے ہیں، ہم نے پاکستان کے حقوق پورے کر لیے ہیں۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ان 73 برسوں میں پاکستان کی عوام کہاں پہنچی؟ ان 73 برسوں میں کیا پاکستان کی عوام کا نصیب بدلا؟ اس عوام کا جو ایک مزدور پیشہ ہے، جو ٹھیلا چلاتی ہے، رکشا چلاتی ہے، جو شاید فوڈ پانڈا کا کوئی بائکر ہے، جو شاید کوئی پلمبر ہے، موٹر میکینک ہے، کسی ہوٹل پہ ویٹر ہے، یا کسی دکان پہ کوئی کام کرنے والا ہے، ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی۔ ان 73 برسوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اس کی زندگی تبدیل ہوئی؟ آئیے آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ میں پاکستان کی عوام ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، 22 کروڑ عوام میں سے ایک عام آدمی۔ میں روز صبح سے رات تک اپنے اور اپنے خاندان کو بنیادی سہولیات دینے کے لیے کولو کے بیل کی طرح جتا رہتا ہوں، اپنا خون پسینے کی طرح بہاتا ہوں، اپنے ذہن و جسم سے بیگار لیتا ہوں، اور تب کہیں جا کر جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتا ہوں، مکان کا کرایہ دیتا ہوں۔ بچوں کی تعلیم سے لے کر ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کی کوشش میں نے خود کو مشین میں ڈھال لیا ہے، لیکن پھر بھی مہنگائی کے بوجھ تلے یہ مشین کارآمد نہیں۔ میں بیمار ہونے سے خوفزدہ رہتا ہوں، کیونکہ علاج کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ اپنے بچوں کا مستقبل مجھے ہراساں کرتا ہے، کیونکہ میں ان کی مہنگی تعلیم کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ میں اپنے بچوں سے نظریں نہیں ملا سکتا، کیونکہ ان کے خواب پورا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ میں ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی کی دوڑ نے مجھے تھکا دیا ہے۔ ہر ماہ بجلی اور گیس کے بلوں کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ میں معاشرے کی اس اندھے کی چال سے ڈرتا ہوں جو کسی ناگہانی کی طرح میری اس مشقت بھری زندگی میں کوئی آفت نہ لے آئے۔ میں بہت ادنا انسان ہوں۔ میرے نام کے آگے نہ شریف لگتا ہے نہ بھٹو۔ میرے لیے زندگی ایک مشقت ہے۔ میں روٹی چراؤں گا تو چور کلاؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاں اربوں چرانے والا شریف ہوتا ہے۔ میں جیل گیا تو سالوں تھانوں اور عدالتوں کے چکر کاٹتا رہوں گا، کبھی کیس فائل نہیں ہوگا اور کبھی صرف لگنے والی تاریخوں میں زندگی گزار دوں گا۔ میرے لیے کوئی چھٹی والے دن عدالت نہیں لگائے گا۔ میں مجرم بن کر کسی بھی موذی مرض میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا۔ شاید مجھے اسپتال اور ڈاکٹر کی شکل بھی دیکھنے کو نہ ملے۔ مجھے ملک سے باہر جانے کی کبھی رعایت نہیں ملے گی۔ شاید مجھے جیل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ میرے بچے باہر تو کیا، اس ملک میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے متحمل نہیں۔ میں سچ بولوں گا تو باغی کہلاؤں گا، انصاف مانگوں گا تو مجرم بن جاؤں گا، حق مانگوں گا تو زنجیریں پہنوں گا۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک معمولی سا آدمی ہوں۔ میرے وسائل محدود ہیں اور اختیار بے اختیار ہے۔ میرے صرف فرض ہیں، لیکن میرا حق کوئی نہیں۔
میں کوئی وزیر نہیں، امیر نہیں، میں تو ایک حقیر کیڑا ہوں جو گلی میں کسی اندھے کی گولی سے بھی مر سکتا ہے، کسی خودکش دھماکے میں ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے، جو بھری ہوئی بس کے پائیدان سے گر کر یا کسی نامعلوم فرد کی لگائی ہوئی آگ میں جھلس کر، کسی مسیحا کے غلط علاج سے یا کسی محافظ کی تحویل میں تشدد سے یا پھر ماورائے عدالت کسی بھی مقابلے میں میری موت کسی بھی طرح ممکن ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ میری موت فائلوں کی گرد کی نظر ہوگی، اور یہ بھی کہ شاید ایک دن میں نامعلوم افراد کی بھیٹ چڑھ جاؤں گا، شاید کچھ دن سوشل میڈیا پر احتجاج ہو جائے، لیکن کب تک ہوگا؟ تو وہی جو ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اگر میں ان سب سے بچ گیا تو اس ملک میں اہل اقتدار کی بے حسی اور خود غرضی میری جان لے لے گی۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ سب سے پہلے باخبر ہو۔ اللہ حافظ۔